ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. معزز برادران اسلام اور عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا و بزرگی و بڑائی اس وقت اولا شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بے شمار آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے، اس موضوع کے تعلق سے میں نے پروگرام میں کچھ
باتیں کہی تھی اور بہت ساری باتیں چھوٹ گئی تھی. میں نے مناسب سمجھا کہ اس چیز کو اس خطبہ جمعہ میں بیان کر دوں. اور میرا موضوع تھا کہ کامیاب انسان کی 4 صفات. اور جو میں نے اس پروگرام میں جس سورہ کی میں نے تلاوت کی تھی وہ سورہ عصر تھا. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کامیاب انسان ہے ان 4 صفات کو ایک کے بعد دیگر بیان کر دیا تھا. بیان کر دی ہے. اسی سورہ کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کامیاب انسان کی صفات کو ہم ذکر کریں گے. پہلی صفت تو یہ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور صفات جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. پہلی صفت اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے کامیاب انسان کے تعلق سے وہ پہلی صفت ہے ایمان. لیکن اس ایمان کو ہمیں اور آپ کو جاننے کے لیے ہم حدیث جبریل کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. روایت بہت لمبی ہے تو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. کیونکہ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جان لیں کہ وہ چیز ہے کیا. قرآن حدیث میں ثابت ہے یا نہیں اس چیز کو ہم جان لیں اس کے بعد عمل کیا جائے. تو ایمان کسے کہتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. اسی دوران ایک شخص اجنبی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر دائیں ہاتھ رکھ دیتا ہے. دائیں رام پر دائیں ہاتھ بائیں رام پر بائیں ہاتھ رکھ دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اس علاقے کے ہیں یا نہیں اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ پہاڑ میں رہنے والے شخص ہیں اور دور سے آئے ہیں لیکن کوئی ان کے اوپر گرد و غبار نہیں دھول نہیں بلکہ سفید کپڑا وائٹ کلر کا کپڑا بال بالکل سیاہ کالا اور چہرے پر کوئی ایسے اثر موجود نہیں ہے جو لگے کہ یہ باہر سے شخص آیا. تعجب کیوں کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر کہ اس وقت لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو سواری پر یا تو اونٹ کی سواری ہوتی تھی یا گھوڑے کی سواری ہوتی تھی. تو یہ حقیقت بات ہے جب اونٹ پر کوئی سفر کریں گے گھوڑے پر کوئی سفر کریں گے تو دھول اڑے گا ہی. اس زمانے میں انہی چیزوں پر سواری کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا کہ اجنبی شخص ہیں اور یہ تو ضروری ہے کہ یہ شخص باہر سے آئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی سفر کا گرد و غبار نہیں آثار نہیں. یہ ہے کون؟ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ایک شخص تم سے سوال کرتے تھے اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. زبان سے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر کہا وَأَنَّ محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ اسلام کیا ہے اس چیز پر آپ غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس چیز کی گواہی ہم اور آپ دیتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آگے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس چیز کی بھی گواہی ہم اور آپ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں.
آگے کہتا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. اسلام کی تعریف اسی پر بس نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اسلام کی تعریف کو آپ دیکھیے، اللہ کی تعلق سے گواہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر آگے کہا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو. اسی پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو. پھر اسی پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو. لیکن جب حج کی باری آئی تو کہا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو، آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس زمین و جائیداد ہو جس کو بیچ کر کے آپ کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ آپ مدینہ پہنچنے کے لائق ہو جائیں، تب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ حج کریں. یہ اسلام کی تعریف کیا. یقیناً اس تعریف میں آپ دیکھیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رب معبود نہیں، اس بات کی بھی قائل ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے آگے جو تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں سے یہ تعریف ہمارے آپ کے اندر کمزوری ہے. بہرحال اب یہ تعریف سن کر کے وہ آدمی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. جس آدمی نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا جواب دینے کے بعد وہ شخص سن کر کے تعجب اظہار کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص نے سوال کیا اور جب اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر تعجب بھی کر رہا. اس نے کوئی سوال کرتا ہے اسی چیز کے بارے میں جو اس کو معلوم نہ ہو. آج جب اس کو معلوم نہیں ہے اور ہم اس کو بتائیں تو پھر وہ کیسے کہے گا کہ آپ نے سچ کہا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ خود سوال کرے اور سوال کے بعد جب جواب آئے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے. بہرحال آگے چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اصل جو میرا موضوع ہے ایمان کے بارے میں بتائیے. ایمان کے بارے میں بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دین پر ایمان رکھو. اور تقدیر الہی جو الہی نے آپ کے اوپر جو مقدر کر دیا ہے، خیر و شر، مصیبت، پریشانی، بھلائی جب آپ کے پاس آئے تو اس پر ایمان بھی رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ صدقتا اقسمتا، کہ آپ نے سچ کہا. پھر وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں کہ خود سوال کر رہے ہیں اور جب جواب ملتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اسی طرح پھر سوال کے احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. میرے بھائیوں، آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب جانتے یہ کون تھا؟ فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم، جو تمہارے پاس آئے، وَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اور تمہارا دین تمہیں سکھلا رہے ہیں. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ دین کیا ہے. جب ہم دین کے بارے میں جانیں گے تب ہم اور آپ ایک پکے اور سچے اسلام کی شدائی کہلانے کے لائق ہوں گے. دین کیا ہے؟ دین تمہیں سکھلا رہے ہیں. تو ایمان جان گئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اب ہم آگے لے چلتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد استقامت کو بھی اختیار کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی. ایمان پر ڈال مٹول نہیں کیے، ایمان کا سودا نہیں کیے، بلکہ استقامت اختیار کی. کامیاب انسان کی پہلی صفت ہے کہ ایمان لا کر کے اس میں ڈٹے رہے. استقامت کی مثال ہم کیسے بیان کریں؟ چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے، اسلام کے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں پھر آپ سے، آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کیا. استقامت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
والملائکۃ والکتاب والنبیین کہ نیکی یہ ہے کہ اس شخص کی نیکی یہ ہے کہ جو ایمان اللہ پر لائے، اس کے فرشتوں پر لائے، یوم آخرت پر لائے، کتابوں پر لائے اور پھر رسولوں پر لائے۔ میرا ماننا ہے کہ میرا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، میرا ماننا ہے کہ میرا ایمان یوم آخرت پر ہے، میرا ماننا ہے کہ میرا ایمان فرشتوں پر ہے، میرا ماننا ہے کہ میرا ایمان کتابوں پر ہے، میرا ماننا ہے کہ میرا ایمان رسولوں اور پیغمبروں پر ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ ہمارا مین پوائنٹ تو یہی ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ اس چیز کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ ایمان کسے کہتے ہیں اس چیز کو جان گئے، لیکن ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ دو چیز، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح، آپ کے ہاتھ پاؤں ہے اس کے ذریعے سے عمل کرنا۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں یقیناً، ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں یقیناً، لیکن جب اعضاء و جوارح کی بات آتی ہے، بدن کی بات آتی ہے، تو ہم اس میں کوتاہ نظر آتے ہیں، پیچھے پست نظر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ زبان سے اقرار کر لیں اس میں کافی نہیں، دل سے تصدیق کر لیں اس میں کافی نہیں، بلکہ آپ اعضاء و جوارح سے، آپ کے بدن، آپ کا ہاتھ، آپ کے باڈی اسٹرکچر جتنے پارٹس ہیں وہ تمام پارٹس اللہ کی عبادت میں لگانا پڑے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو گھر سے مسجد آنا پڑے گا، جب آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو وضو بنانا پڑے گا، جب آپ وضو بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پاؤں سے بھی عمل کیا، آپ نے ہاتھ سے بھی عمل کیا، آپ نے اپنی زبان سے بھی عمل کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی عمل کیا، آپ نے اپنے کانوں سے بھی عمل کیا۔ اسی ایمان کی جو ایمان کسے کہتے ہیں، جو تیسری چیز ہے، یہی ہے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، بدن سے عمل کرنا، تب ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں حدیث جبریل میں سن لیے، لیکن ایمان کیا چیز ہے؟ زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، تب ایمان پکے سچے مومن ہو سکتے ہیں۔ نسائی کی ایک صحیح حدیث ہے، اس کو سن لیجیے۔ شداد بن الحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی شخص، عربی دیہاتی شخص، جیسے کوئی شہری ہے، شہری میں رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں رہ رہے تھے، مدینہ میں رہ رہے تھے۔ اب جیسے کوئی شہر میں رہتے ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں، ہم دیہات سے کوئی جائے گا شہر کسی پوچھنے کے لیے تو ہمیں کیا کہیں گے؟ دیہات۔ اسی شخص ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں آپ پر۔ ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ساتھیوں سنو، اس شخص نے مجھ پر ایمان لایا اور میرے ساتھ ہجرت کی، اس کا خیال رکھنا۔ اس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا خیال رکھنا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ میں جانے کے بعد کچھ مال غنیمت ملے۔ مال غنیمت مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دشمنوں سے لڑتے تھے اور لڑ کر کے جب فتح حاصل کرتے تھے تو دشمن حضرات کا جو ساز و سامان رہتا تھا، جو ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے، تو جو سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آتے تھے اس کو مال غنیمت کرتے، اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے۔ اور جب تقسیم کرتے وقت کچھ شخص حاضر نہیں تھا جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، آپ کے اصحاب موجود تھے اور جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا وہ موجود نہیں تھا، کہا کہ یہ سامان تمہارا تقسیم کر دیا، اور ایک سامان جو بچ گیا تھا وہ سب سے حاضر نہیں تھے جو ایمان لائے تھے، کہا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سامان ان کو دے دینا۔ وہ سب دور چلے گئے تھے، کہاں؟ اپنے ساتھیوں کے سواریوں کو چرانے کے لیے، لیکن جب وہ وہاں سے آئے تو ان ساتھیوں نے یہ مال دیا، کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ مال غنیمت ہے جو ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ملا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو اسے دے دینا، اسی لیے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ شخص وہ سامان لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کون شخص؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے جو مجھے دشمنوں کے مخالف، دشمنوں کے ہاں جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ساز و سامان ملا تھا، تمہارا بھی ایک حصہ تھا جو تمہیں تمہارے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، میں نے آپ پر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ مجھے مال غنیمت چاہیے، میں نے آپ پر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ زمین و جائیداد چاہیے، میں نے آپ پر
اسلام قبول اس نے نہیں کیا کہ مجھے مال و دولت چاہیے. وہ شخص ایمان لانے والوں نے اپنے حلقے کی طرف اشارہ کرتے کہا اے رسول میں نے آپ پر اس لیے ایمان لایا ہے کہ مجھے جنگ میں اس حلقے میں نیزے تیر لگ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو کر کے مجھے جنت میں داخل ہونے کی نصیب عطا فرمائے. میں نے اس لیے آپ پر ایمان لایا ہے. یہ مال غنیمت کے لیے نہیں, یہ چند پیسے کے لیے نہیں, مال و اولاد بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ میں نے اس لیے ایمان لایا تاکہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلوں اور دشمن کی طرف سے ایک تیر مجھے حلقے میں لگے اور پھر میں شہید ہو جاؤں اور شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ اگر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا. کسی دن بعد جنگ کا موقع آیا. جس شخص نے ایمان لایا تھا وہ جنگ میں چلے گئے اور چلے جانے کے بعد جو بات کہی تھی اسی بات کے تحت اس شخص کے اس رگ پر نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گیا. اس شخص کو اٹھا کر کے لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ پر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ مجھے مال غنیمت چاہیے, میں نے تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ مجھے اس حالت میں تیر لگے اور میں شہید ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ وہی شخص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہم ھذا عبدک, اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے. خرج مہاجرا فی سبیلک, یہ وہ بندہ ہے جو تجھ پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد جہاد کیے. فقتل شہیدا, شہید کر دیا گیا. انا شہید علی ذالک, اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. اس بات کی گواہی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیار ہوں. ایمان کو دیکھیے, ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کی. ٹلنے والا نہیں ہوں, ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہوں. میں نے آپ پر اس لیے ایمان لایا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہو کر کے اپنی جان قربان کر کے اور شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اس بات کو سمجھیے, یہ ہے ایمان. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم لوگوں کو دیں. ایمان یہ کامیاب انسان کی پہلی صفت ہے. اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنے ہوں گے. ماں کی ممتا کو کون نہیں جانتا, لیکن انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو ان کی ماں نے کھانا دینا بند کر دیا, گھر سے نکال دیے, لیکن ایمان سے ٹس مس نہیں ہوئے. یہ ہے ایمان. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا. ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کی والدہ سب اسلام لا کر کے اس طرح ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ ان کے والد محترم یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مصیبت آئی, ظلم و ستم کا تاب نہ لا کر کے وفات پا گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا, لیکن ایمان سے ٹس مس نہیں ہوئی. یہ ہے ایمان. کیونکہ ایمان لانے کے بعد فاستقم کما امرت, استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا. استقامت اختیار کیجیے, یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت ہے اعمال صالحہ. کیونکہ ایمان جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. وہ کیسے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ بخاری شریف کی روایت ہے, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. کیسے؟ سر سے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کے سر کے بال تک لوہے سے ڈھکا ہوا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں پہلے ایمان لاؤں اس کے بعد جہاد کروں یا پہلے جہاد کروں اس کے بعد ایمان لاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ پہلے ایمان لاؤ پھر جہاد کرو. اس شخص نے پہلے ایمان لایا پھر جہاد کیا, اور جب جہاد کر کے جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تھوڑا سا اجر کیا, تھوڑا سا محنت کی اور بہت سارا اجر پایا. اس لیے ایمان پہلے ضروری ہے, اس کے بعد اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کامیاب انسان کی دوسری صفت ہے. اور اسی طرح اعمال صالحہ میں ہمیں آپ کو عبادت کا شوق پیدا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے وقت بالکل کمزوری کی حالت میں
آنکھ کے اوپر کشی کا عالم تھا. ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے بارے میں, اپنے حسن حسین کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام سے یہ پوچھتے تھے کہ ہماری امتوں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں. اصل الناس کہا کرتے تھے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہم ینتظرونک یا رسول اللہ, وہ سارے کے سارے آپ کے نظام میں کھڑے ہیں, صفوں میں کھڑے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بات سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بے ہوش ہو گئے, اور یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا. آپ سوچیے, پھر جب افاقہ ہوا, جب ہوش سنبھالا تو غسل کیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے سہارے مسجد کی طرف چل پڑے. حدیث میں آتا ہے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ, جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے تھے تو راستے پر لکیریں بنا کر کے جاتے تھے, لکیریں بن جاتی تھی. وہ کیسے؟ کمزوری کی حالت میں پاؤں نہیں اٹھا پاتے تھے, بلکہ پاؤں زمین میں ٹکرا جاتا تھا, اسی لیے لکیریں بنتی جاتی تھی. یہ عبادت کا شوق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. اصحاب کے درمیان ہم چلتے ہیں, یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت. اور آج ہم نماز کی کیسے بے قدری کرتے ہیں, ہم تلاوت کلام اللہ سے غافل ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن و سکون نہیں ملتا ہے. میرے بھائیو, اگر ہم اپنی زندگی میں اطمینان و سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں میں, اپنی عبادتوں میں, اپنی ریاضتوں میں شوق پیدا کیجئے, شوق پیدا کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور نبوت میں تعلیم دی ہے, اور یہی اصل عبادت ہے کہ ہم عبادت میں شوق پیدا کریں. کیونکہ کسی پھول سے اگر خوشبو کو نکال لیا جائے تو وہ پھول اپنی مقام کو کھو دیتا ہے. اسی طرح اگر نماز عبادت میں اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو وہ عبادت بھی اپنا مقام کھو دیتی ہے. صحابہ اکرام, آئیے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں. غربت کی زندگی تھی, غربت کی, بالکل فقیر کی زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں صحابہ اکرام کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو نہ فرعون کے خزانہ میں تھی, نہ قارون کے خزانہ میں تھی, نہ حمان کے خزانہ میں تھی, نہ فرعون کے خزانہ میں تھی. وہ کون سی دولت تھی؟ وہ عبادت کی دولت تھی. صحابہ اکرام عبادت کو بڑے ہی جذبے کے ساتھ, بڑے ہی شوق کے ساتھ, بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے, کیونکہ صحابہ اکرام کی عبادت میں خشیت الہی ہوا, ڈر ہوا کرتا تھا, خوف ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ اکرام کے جمع کثیر میں بیٹھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ تاکہ تم میں سے آج کون ہے جنہوں نے آج کا روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سنت اليوم, اللہ کے رسول نے آج روزہ رکھا ہے. پھر سوال کرتے ہیں کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اطعم المسکین, مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہوئی. پھر سوال کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہوئی. آپ دیکھیے, ایک ہی دن میں روزہ بھی رکھا, مریض کی عیادت بھی کی, مسکین کو کھانا بھی کھلایا, اور نماز جنازہ بھی پڑھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا کہ جس شخص کو حسنات سے اتنا لگاؤ ہو, جس شخص کو نیکیوں سے اتنا لگاؤ ہو, اس پر اللہ رب العالمین جنت کو واجب کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو دنیائی میں جنت کی بشارت دی گئی, دنیائی میں. میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے, آپ غور کریں. اکابر تابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہا کرتے تھے, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ معذن معذن منذ 20 سنة الا وكنت في المسجد, کہ 20 سالہ زندگی میں کوئی ایسی اذان نہیں کہی مؤذن نے کہ میں مسجد میں نہیں تھا اور مؤذن نے اذان کہی. مطلب یعنی 20 سالہ زندگی میں آپ مسجد میں اس وقت حاضر ہوتے تھے جب اذان بعد میں ہوتی تھی, یعنی اذان سے پہلے ہی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے. اسی طرح محدث امام عامش رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ 40 سال کی زندگی, 40 سال میں صرف ایک وقت کی نماز میں نے بغیر جماعت کے ادا کی تھی. سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ آپ 40 سال جماعت کے ساتھ نماز ادا کیے, لیکن ایک ہی دن ایسا تھا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پائے, آخر وہ کون سا دن تھا, وہ کون سا منحوس دن تھا؟ آپ کو کون سی ایسی استھتی آ گئی تھی, کون سی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ آپ 40 دن میں بلکہ ان 40 سال
364 दिन तक आप बाजमात नमाज अदा करते रहे, लेकिन एक दिन वो कैसे हुआ? सवाल करने वाले ने पूछा, उसने जवाब दिया कि उस दिन मेरी वालिदा की वफात हो गई थी और मैंने अपने वालिदा के कफन दफन में मशगूल हो गया था, जिस बुनियाद पर मैंने जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर पाया। ये देखिए सहाबाए किराम और हमारे असलाफ का शौक इबादत में हमें आपको शौक पैदा करना है। और इसी तरह तीसरी सिफत है कि हम हक बात को दूसरों तक पहुंचा दें, वक़वास बिल हक बात को दूसरों तक पहुंचा दें, क्योंकि खैर उम्मत कहलाने के लायक हम उसी वक्त रहेंगे, या फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसमें किसी को खास नहीं किया है। जो भी हजरात किसी किस्म की भलाई को देखे तो भलाई की तरफ बुलाए, किसी किस्म की बुराई को देखे तो बुराई की तरफ बुलाए। किसी आलिम और बड़े बड़े उलमा को इसमें खास नहीं किया है, क्योंकि जहाँ बुराई हो, बुराई तो होती हर जगह, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वहाँ कोई इमाम साहब खड़े होंगे, ये जरूरी नहीं कि कोई वहाँ आलिम खड़े होंगे, क्योंकि हम और आप कोई ऐसा बंदा जरूर खड़ा होगा जो इस चीज को जानता होगा कि ये गलत है। इसीलिए किसी को खास नहीं किया कि जो भी शख्स देखे बुराई से रोके और भलाई की तरफ दावत दे। रवाह मुस्लिम की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि जब हम देखें तो हाथ से रोकें, हाथ से ना हो तो हम जुबान से रोकें, और जुबान से ना हो तो हम दिल से उनको बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। ये तीसरी और चौथी जो सिफत है सब्र, हमें सब्र करना चाहिए। शायद टाइम हो चुका है, हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि बुखारी शरीफ की रिवायत है अस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र रोशनी है। क्यों? जब हम नेक काम जब करेंगे परेशानी आएगी, ठंडी का मौसम है, वजू बनाएंगे, आपको ठंडक पहुंच सकती है, आपको ठंडी लग सकती है, लेकिन आपको यहाँ सब्र करना पड़ेगा। सब्र की किस्म ये भी है। इसी तरह हम हक की दावत देने जाएंगे तो लोग तरह तरह की बात कहेंगे, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये भी एक सब्र है। मेरे भाइयों, ये जो सबसे लास्ट जो कामयाब इंसान की जो सिफत है, चौथी सिफत है, वो है सब्र। सब्र करना चाहिए। आप जानते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, खलीफा मामून ने मसले खल्क़ कुरान के ताल्लुक से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कि आप कुरान को मखलूक मानते हैं या नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया, हम कुरान को मखलूक नहीं मानते हैं, बल्कि कुरान ही अल्लाह का कलाम है। हुकूमत का कहना था कि तुम मानो कि ये कुरान मखलूक है, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया कि हम नहीं मान सकते, ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। नहीं मानने की बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया और नाकाबिल बर्दाश्त सजाएं दी गई। मेरे भाइयों, मुआर्रिख ने तारीख हमें लिखे हैं कि ऐसे नंगे बदन में कोड़े बरसाए जाते थे। अगर वो कोड़ा हाथी के ऊपर बरसाया जाता तो वो चिंघाते हुए जंगल की तरफ निकल आता। इतने खतरनाक, लेकिन फिर भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सब्र का दामन पकड़े रहे और अपने ईमान को टस मस नहीं होने दिया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हम हर एतबार से कमजोर हैं, ईमान के एतबार से भी और दिगर चीजों के एतबार से भी। या अल्लाह, इसके बावजूद भी तो हमें इन चारों सिफात के साथ मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हम कोताही करते हैं या फिर नमाज नहीं पढ़ते हैं, या अल्लाह हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ये फर्ज है, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से हम कुछ भड़क जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। या अल्लाह, हमारी कोताहियों को तो दूर फरमा। या अल्लाह, हमें से जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को तो दूर फरमा। या अल्लाह, हमें से जो कमजोर हैं उनकी कमजोरी को तो दूर फरमा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।